سید فخر عباس افرال پنڈی ذکر محمد والے محمد بیان فرمان دے انشاءاللہ العزیز انہاں دے فوراں بعد ذاکر علی بیت مجاہد حسین پٹا صاحب افلیہ انشاءاللہ العزیز انہاں دے فوراں بعد او ممبر افروز ہوندے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہو ورزقات وان وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى ذریت الحسین وعلى انصار الحسین وعلى شہداء الحسین وعلى حرم الحسین وعلى شریکت الحسین وعلى عباس الحسین مظلوم علیہ السلام. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت مجیدہ تو بعد محمد و آل محمد دی ذات تے درود پڑھنا واجب نہیں بلکہ اوجب ہو جاندہ ہے. ایک مل کے صلوات تلاوت فرما. آغاز مجلس ہے، اگر تکلیف نہ سمجھو تو ایک صلوات اپنی اپنی زواری دی مہر واسطے ہر بندہ مل کے تلاوت. دعا ہے کہ مولا تو رایا قبول فرمائے، ہر قدم عبادت شمار فرمائے. بانی مجلس سے مولا رزق عزت بخت اقبال جان اضافہ فرما. موجیاں اللہ دی عزاداری نو تا قائم قیامت آباد ارشاد فرما. بہت بڑی دعا تمام صاحبان دے حق کوشش کرنا سب امین آکھنا. کسی مومن مومنہ آزادار ماتمی مرد مستور سادات غیر سادات بچوں کسی نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بین برادے روزے دا زوار نہ ہو جائے. اجازت ہے بات شروع کیتی جا سکے کیونکہ دن جس مخدرہ دی عزت دے گزر رہے تو جو بھی پڑھن والا اٹھ رہا ہے وہ بات بی بی پاک دی کر رہے ہیں. تو دو گزارشات ایسے بھی توری محفل بی بی پاک دی عزت دیاں. نام بی بی دا انج نہیں رکھا گیا جی میں اسی اپنے بچیاں دے نام رکھ لینے کیونکہ جس رکھیا وہ رسول ہے، جس دار رکھیا وہ بطول ہے. آغاز مجلس ہے، جس رکھیا وہ رسول ہے، جس دار رکھیا وہ بطول ہے. بطول دو بیویاں وہ گزریاں، ایک مریم بطول، ایک سیدہ بطول. یا مریم ان اللہ استفاق، یا مریم تجھے اللہ نے چن لیا وطہرک اور پاک کیا. تو اللہ جنہوں چن دے انہوں پاک ہی کر دے. تو یہ عدل الہی ہے. مریم بطول، سیدہ بطول. وہ عیسیٰ جیسے کی ماں ہے، یہ حسین جیسے کی ماں ہے.
بڑیاں بڑیاں بندیاں بیساں تے نظماں تے نثراں لکھیاں بھئی انہاں دوواں بطولاں چوں بڑی بطول کیڑی ہے؟ مریم بڑی بطول ہے یا سیدہ بڑی بطول ہے؟ میں سلام پیش کراں مفکر پاکستان دے فکر نو، اس قلم چایا کاغذ دے سینے تے رکھیا تے بحث ہی مکا دیتی، اس کہا مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ؟ مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ۔ آغاز مجلس ہے، زبان ہلے میرے صاحبان دی۔ مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ۔ او عزت دار بی بی کے جڑی ایک ستر آدھا جس بی بی دی چادر امت دے گناہاں تا پردہ ہوئے، او عزت دار بی بی کہ اگر مباہلہ دی صف شریک نہ ہوئے تو اللہ دا دین نہیں بچدا، مصطفیٰ دا کلمہ نہیں بچدا۔ توڑ تک اس او جتھے باہر تک عزادار کھڑے ہوئے، بات سمجھ آئے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شیعہ ایسا ہوئے جدی زبان نام حیدر دی گوشت رہ جائے۔ دھی تواڈے گھر بھی، دھی میرے گھر بھی، بیٹیوں کو چوما جاتا ہے، سونگا نہیں جاتا۔ رسول بیٹی کو چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے۔ ایک دن مسلمانہ دی ماں نے پوچھا یا رسول اللہ چوما جاتا ہے، سونگا تو نہیں جاتا؟ نبی دے چہرے تے جلال آیا، نبی فرمایا عائشہ تمہیں کار نبوت میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، میں چومتا اس لیے ہوں کہ فاطمہ بیٹی ہے، اور سونگتا اس لیے ہوں کہ مجھے بطول سے وحدت کی خوشبو آتی ہے۔ جاگڑا آغاز مجلس ہے میرے صاحبان، آغاز مجلس ہے میرے صاحبان، مجھے بطول سے وحدت کی خوشبو آتی ہے۔ او عزت دار بی بی کے جڑی پنج تندی انجمن دے نوری اجلاس وچ بھی مرکز تعارف ہے۔ کوئی مشکل بات نہیں کیتی صاحبان، جیڑی بی بی پنج تندی انجمن دے نوری اجلاس وچ مرکز تعارف ہے، جڑیاں چار ہستیاں باقی چادر تلے بیٹھیان، کوئی بھی تھوڑے تعارف دا مالک نہیں، ایک نبیان دا سردار، ایک ولیان دا سردار، دو جوانان جنت دے سردار۔ اللہ کسے دا نام نہیں چاہے، اللہ کیا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ سیدہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں۔ اللہ بطول دے نام تعارف کروا کے دسیا یہ زمین پہ خاندان رسالت ہے، وہاں پہ خاندان زہرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ میرے صاحبان، زمین پہ خاندان ہے۔ میں نے ویکھنا تیرے واسطے میں رک گیا، زمین پہ خاندان رسالت ہے، وہاں پہ خاندان زہرا ہے، یعنی تعارف کروایا جا رہا ہے جناب سیدہ دے پاک اسم نال۔ میں کو بھول گیا گال، میں تو تھوڑے چہرے دی توجہ مزید کٹھی کر دیا۔ کس پوچھیا؟ چادر تلے پنج کٹھے ہوئے، نور چادر چو نکلیا، عرش نال ٹکرایا، ملائکہ جبرائیل تو پوچھیا استاد جی یہ چادر تلے کون ہے؟ استاد جواب نہیں دیتا، اس نے کہا یا رب ومن تحت الکساء، مالک چادر تلے کون ہے؟ نا جڑے صاحبان نہیں پہنچے میں سمجھانا، میں جب پہلی باری موجیاں لے دے بارگاہ چاہیا، میں ان کے پتہ بھئی اذان دینے لی جگہ کتے ہے، سپیکر کتے لگا ہویا، میں ان کے پتہ قرآن کتے پہ ہے، خاک شفا کتے پہ ہوئی ہے، نماز کتے کھلو کے پڑھنی، سہنش کیا ہے، علم پاک کتے لگا ہویا، سڑیاں ہوتے جان دے رستہ کیڑا ہے۔ جبریل بار بار انہاں دے بوئے تے آندہ آئی۔ جبریل پچھلے صاحبان ذرا توجہ فرماؤ، جبریل بار بار انہاں دے بوئے تے آیا، پھر گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا، پھر گیا۔ ملائکہ پوچھیا تسی جی آندے جاندے راندے ہو تے دسو چادر تلے کون نے؟ اس خود نہیں دسیا، حدیث کے ساتھ ہی اس نے کہا یا رب ومن تحت الکساء، کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ بولی ہو جو بولنا علی نو چنگا لگے، جبریل کا اللہ سے پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کٹھے بیٹھے ہم جبریل پہچانیا نہیں۔ جنہ ہاتھ اٹھیا کسے دا محتاج نہ ہوئے، بولنے والی زبانہ تے خدا رحم کرے میرے صاحبان، کٹھے بیٹھے ہم جبریل پہچانیا۔ بولنا بھی ثواب ہے، نا میں تیرے بکھے نہیں پہ رہا، میرے لئے بول، ثواب ہے، بالکل ثواب ہے، لیکن سانس لینا بھی ثواب ہے۔ صحیح تو کام میں ہے پہ بندہ مجلس سنے توجہ نہ،
اگو داد دینی مرضی دی بات ہے. ہاں یہ ضرور ہے تفسیر نور الثقلین تیرے مذہب شیعہ دی آسمان جتنی بڑی کتاب ہے اسے تیرے پنجویں امام دا آؤ فرمان لکھے ہوئے جڑا کلم نور نال رخسارے حور تو لکھو. اس جملے دا حق نہیں ادا ہوندا. مولا فرمایا ہمارا ذکر سن کے بولنا تو دور کی بات ہے، مسکرانا 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے. مسکرانا فقط اتنا ثواب ہے. میرے پڑھے لکھے صاحبان یار کون نے چادر تلے توجہ ایڈا سونا ماحول ہے. آغاز مجلس شکر ہے پہلے بار انہاں دا قصیدہ پڑھے حتیٰ کہ جبرائیل امین تو پہلے اس گھر دا تعارف ملائکہ آسمان اچرین والی مخلوق سن بیٹھی آئی. تشریف رکھنا جی، جلدی تشریف رکھنا، پوتی رکھنا. جیڑی آسمان اچرین والی مخلوق آئی او اس تو پہلے تعارف جناب علی سن کس تو ابی آدم تو توجہ میں دس آدم نو اللہ بنایا تے اللہ کیا کہ میں خلیفہ بھیج رہا ہوں. ملائکہ کیا فساد کرے گا ساڑھے چو بھیج اسی بڑے ہیں. اللہ کیا دعا گھران دا امتحان لے لینا جو علم میں پاس ہو جائے اسے کر دیتے ہیں. ہاں بھئی آدم تیار ہے اسے کہا تیار، ملائکہ تسی تیار ہو سکے تیار. میں ملک دے ممبر تے تور صاحب اپنے سامنے بندہ نہیں ویکھیا جڑا ہووے شیعہ تے اس گل تے چپ کر جائے. ہن امتحان لینا ہے اتھے جتھے کچھ ہے ہی نہیں. آواز رب جلیل آیا دوہاں گھراں دا امتحان ہے، آدم تیرا بھی ملائکہ تواڈا بھی. انہاں دے نام دسو جنہاں دے صدقے چ آدم بھی بنے تے تسی بھی بنے. اب کو ملائکہ کیا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ سوکھا ترجمہ کراں بہتر بچیاں بھی سمجھ آوے. پاک ہے ذات جڑی سب جان دی ہے سانے دسیا نہ ہوئے تو نہیں پتا. اگو تو سب جانا نالا. آدم تو دس. آدم آکھیا جی نہ کوئی ادب نال سر جھکان سر تسلیم خم کریں میں ان کا نام لیتا ہوں. آدم ہن انہاں دا تعارف کران لگے ہے جنہاں دے صدقے چ سارا نظام بنیا. آدم کے مالک میں یہی جاندا تو محمود ہے وہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے وہ علی ہے، تو فاطر السماوات ہے وہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے وہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے وہ حسین علیہ السلام. اے ہاتھ مولا دے روزے نال لگے جڑا بلند ہو رہا ہے. اما حسین دی ساتھ خیرات رکھے میرے صاحبان. تو تعارف ملائکہ پہلے سن بیٹھے ہیں اس گھر دا مگر پھر بھی اکٹھے بیٹھے ہیں پتہ نہ چلیا کہ یہ چادر تلے کون نے. اور یہ بھی یاد رکھیا ہے کہ قرآن آدھا جبریل کا دشمن کلا دشمن. جبریل کو اللہ ذاکرہ نے دبکی ہستے نہیں بنایا. این بوندا لگا یا تہیں لگا گیا. قرآن آدھا جبریل کا دشمن کلا دشمن ہے. امین وہی ہے پیغام لے جان والا ہے اللہ نال رابطہ کران والا ہے اللہ دے مقرب بندیاں دا علیہ السلام ہے. تے چھویں شخصیت جڑی اجازت نال چادر چاہیے وہ حضرت جبرائیل امین نے. چلو کوئی نہیں علی دا شاگرد تے ہے نا. یہ دے کم نو کدی دیر نہیں ہوئی. اتنا عزت والا ہے اس مریم نو کھجور چاہ کے نہیں دیتی. ایسا کیا میں امین وہیاں تو آپ چاہ امین وہیاں تو آپ چاہ میں موجیاں لے دے ازادارہ دا امتحان لین لگا کون کون اس بات نو کتنا جلدی پہنچتا. میں سوچتا رہا کوئی تو ہو سی کوئی تو ایسا ہوگا جہاں جبریل کو بھی توقف کرنا پڑا ہوگا جیڑا مریم نو کھجور چاہ کے نہیں دیندہ وہ کدائیں تے رکیا ہو سی. ہاں پھر میں نے بوا نظر آیا جس گھر دی کنیز کئی مری جبریل نو آکے کھلو جا اجے مصروف فضا. بولنے والی زبانات خدا رحم کرے. کھلو جا اجے مصروف ہے فضا. اور جبریل بھی اللہ نال ڈائریکٹ نہیں بولتا. جبرائیل بھی اللہ نال جڑے بندے سمجھتے ہیں بھی اللہ نال جبرائیل ڈائریکٹ بولتے نہیں. وچ دو رابطے دے ہور ذریعے نے. پریشان تو نہ بیٹھے میرے صاحب. اس پاسے دے آزادار اللہ بول دیں قلم نال. قلم تو لوح تو جبرائیل. قلم بھی فرشتہ ہے سنتا بیٹھا ہے. لوح بھی فرشتہ ہے جبرائیل بھی فرشتہ ہے. یعنی اللہ جبرائیل امین نال بھی ڈائریکٹ نہیں بولتے.
قلم قلم تو لو لوح تو جبرائیل، قلم قلم تو لو لوح تو جبرائیل، قلم قلم تو لو لو تو جبرائیل۔ مجاہدین اسلام نے تلوارہ کڑیاں ہویاں، میدان سارے ہوشیار تے تیار کہ رسول آکھن تے اسی لڑن واسطے اگے جائیے۔ میرے آقا نامدار دوئے ہاتھ پیچھے بن کے کھلوتے ہیں، امیر المومنین پہاڑ دی چوٹی تے کھلوتے ہیں۔ اچانک اتنا شور شرابہ آیا کہ ریت دے ذرات زمین تو اٹھ دے نظر آئے، زمین متزلزل ہو گئی۔ صحابہ کرام حضور دے پیرہ تے ہاتھ لا کے کیا، یا رسول اللہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہزارہا چکیاں چل رہی ہو، یہ کہیں قیامت سے پہلے قیامت تو نہیں آ گئی؟ میں نے یاد رکھنا صاحبان کے ڈائریکٹ نہیں بولنا۔ نبی پاک نے اپنے دوویں ہاتھ اپنی پشتوں کٹے، ایک اچھے سینے تے رکھیا، دوجا صحابہ دے پاس اشارہ کر کیا مطمئن رہو اللہ علی سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ جڑا نہیں بولے اللہ کرے اور شیعہ نہ ہوئے، باقی جڑا بھی یہ سارا مہمان ہے صاحبان، اللہ علی سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ ہون جڑا ڈائریکٹ نہیں بولدا اس پوچھیا مالک چادر تلے کون ہے؟ اللہ پڑھیا انہاں دا قصیدہ انہاں دے تعارف وچ قصیدہ جڑا اتھے پڑھیا جا رہا ہے میرے صاحبان، اس قصیدے دے اشعار وچ غلطی ہو سکتی ہے، جس دا کام ہے علماء دا تردید کرنا، تے ذاکر دا کام ہے من لینا، کیونکہ لکھن والا معصوم نہیں ہے، نہ سنن والے معصوم نے، جنہاں دا پڑھیا جا رہا فقط وہ معصوم ہے، مگر جس نے خدا قصیدہ پڑھیا ہے اتھے پڑھن والا پاک۔ اس پاسے دے بندے جاگو صاحبان، جڑے سن رہے ہیں ملائکہ وہ بھی غلطی سے دور، گناہ سے دور، اور جنہاں دا پڑھیا جا رہا ہے وہ یطہرکم تطہیرا دے مصداق۔ اللہ جڑا قصیدہ پڑھیا وہ حدیث کے ساتھ بند ہے، تیرا 6واں امام ہے، ہر شب جمعہ حدیث کے ساتھ ہمارے مومن کے گھر میں کھلنی چاہیے، جہاں کھلتی ہے سننے ہم 14 آتے ہیں۔ اے مومن دے گھر دی نشانی ہے حدیث کے ساتھ۔ ہاتھ کھول میں میرا جوان ہے، ہاتھ بدی بیٹھا ہے، میرے پاس سے توجہ صاحبان۔ اللہ کیا سنو کہ یہ کون ہے، اور اس تو پہلے خدا دو قسمہ چاہیاں، میرے جوانوں دو قسمہ جڑیاں اللہ کدی بھی نہیں چاہیاں۔ مالک کیا ایک میں میری عزت دی قسم، دوسرا مجھے میری جلالت کی قسم۔ سنو ملائکہ کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے، یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا عرضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلقا یدور ولا بحرا یجری ولا فلقا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ سنو کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے، یہ جو آسمان کو اٹھایا ہے، زمین کو بچھایا ہے، ہواؤں کو چلایا ہے، بادل کو برسایا ہے، اناج کو اگایا ہے، سورج کو چمکایا ہے، چاند کو تاج چاندنی دی ہے، ستاروں کو جگمگایا ہے۔ یہ آدم کا تصور، یہ حوا کا خیال، یہ فرشتوں کا سجدہ، یہ ابلیس کا انکار، یہ نوح، یہ سفینہ، یہ ابراہیم، یہ آگ، یہ اسماعیل، یہ چھری، یہ یعقوب، یہ رونا، یہ یوسف، یہ کنواں، یہ ارمیا، یہ امتحان، یہ دانیال، یہ سفر، یہ موسیٰ، یہ دریا، یہ عیسیٰ، یہ سولی، یہ ہوا، یہ فضا، یہ خلا، یہ درن، یہ چرن، یہ پرن، یہ سرا، یہ سریا، یہ عرش سے فرش، ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ یہ جو بنایا ہے ان چادر والے 5 کے صدقے میں بنایا۔ جو بنایا ہے ان چادر والے 5 کے صدقے میں بنایا ہے، یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ یہ ہے تو سب ہے، یہ نہیں ہے تو پچھلے صاحبان نہیں بولے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے جب حضور تو بعد امام حسین علیہ السلام تک بات پہنچی تو دنیا ختم ہو جانی چاہیے آئی۔ اللہ پہ یاد ہے ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، کہ نہ چادر والیاں واسطے بنایا جو بنایا مرشد توقیر شاہ صاحب، تو پھر بات تو نہ تے مکڑی چاہیے۔ اے مجلس ہے تے ساؤنڈ ہے، مجلس ہے تے کوئی نہیں تھے، اے ممبر بھی تو اٹھا کے پاسے رکھ دیتا جائے گا، اے بتیاں شتیاں بجھا دیتی جان گیا، کیونکہ انتظام سارا مجلس کے لیے ہے، تو یہ جہان سارا پنجتن کے لیے ہے۔ پچھلے صاحبان ان نظام سارا انہاں واسطے، تو 2 دلیلہ نے، اگر تے نظام انہاں تو بعد بھی باقی ہے تو پھر اس بات دی دلیل ہے کہ انہاں وچوں انہاں جہا کوئی محمد بھی باقی ہے،
اور دوسری ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ دی روایت جسے امیر المومنین تو پوچھا گیا کہ مالک یہ نظام کیوں باقی ہے جب ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء آ گیا ہے؟ شیخ صدوق تو مذہب اہل بیت دا وہ مجتہد ہے جڑا 12ویں امام دی دعا دا جمع ہوئے نہیں تواری تاکی نہیں پئی اس گل بندہ باہر ہوئے دوست توڑا واپس آوے تو توڑے بوئے تے آوے تو تسی اگو بچہ چاہے جاؤ باہر تو آکھے یار تیرا تو پتری کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں تے ایک ہے تو تسی آکھ دے ہو شاہوران دی دعا نال وڈے شاہوران دی دعا نال تے جڑا 12ویں امام دی دعا نال پیدا ہویا بھائی شاہ جتنا بھی بڑا ہے گناہگار تے ہے ناراض نہ وہ میں آپ جے شاہ جڑا 12ویں امام دی دعا نال پیدا چلو نا 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 مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں وقت دی تنگی چاہ بات ایسی کوئی نہیں ہے جے تسی نہ سمجھو تو اسی اور فضیلت ایک شیخ صدوق دی کھول لینے ہیں جس بی بی حسن حسین دی موجودگی حضرت عباس نو اپنا پتر آکھے اس بی بی دو مجتہدین ایسے جنہاں نے اپنا پتر آکھے پہلا شیخ صدوق شیخ صدوق نو بی بی پاک اپنا بیٹا آکھے کس بی بی جناب زہرا ایک اللہ سوچڑ دیا نے ایک اللہ فکر دیا نے کہ حسین دی ماں جنو پتر آکھے اور دوسرا کون ہے شہید سالس آگرہ اچ قبر ہے آقا نور اللہ شوستری علیہ رحمہ بی بی پاک نے اپنا پتر آکھے یہ پھر کسی کے مجلس موضوع نہیں ہے سلسلہ نہیں القصہ شیخ صدوق دی روایت ہے جڑی ہن میں اگے پڑھن لگا تسی پریشان تو نہیں ہوگے میرے صاحبہ امیر المومنین تو پوچھا گیا کہ مولا کیوں باقی ہے امیر فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں 7 معصوم نہیں 7 لوگ ایسے ہیں ذرا اذہان بلند رکھنا 7 لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام باقی ہے اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا بچہ پہلے دن تسی سکول بھیجو تے وہ گھر آ کے لا شعور بچہ وہ گھر آ کے مان دسدا اماں جڑا میرے نال بیٹھا ہے وہ مومن ہے الف بے لکھنی نہیں آندی بچے لیکن بچے نے کیوں پتہ لگتا ہے بچہ جا کے پوچھتا ہے نا وہ آکے فرخ عباس اختر عباس ثقلین عباس تو پھر بچے نے پتہ لگ جاتا ہے بھئی یہ کو بولو کہ بھابیاں دے نا تو نہیں نائے میرے سے جی یہ نا یہ اپنے اندر ہی نہیں اگو تسی آپ سے آنے ہو جو کوئی اور نہ ہوئے تو بچہ پھر گھر آ کے دستا ہے کہ اماں ہے سجے پاسے مومن ہے کھبے پاسے مومن ہے اس تو نال مکرو ہے یعنی بچہ سیانا ہو گیا اس دور دا تسی بھی سیانے ہو اللہ دی قسم سیانے ہو سیانے ہو تو میں سن رہے ہو پرکھ رہے ہو بے کی آکھ رہے ہو ویکھ رہے ہو بے کی ہو رہے ہو شیخ صدوق علیہ رحمہ آدھن میں جدوں امیر المومنین آکھیا 7 اشخاص ہے ایتھو بندہ اٹھیا اس کہ مولا ان کے نام ہن میں انہاں دے نا چاہنا تے اے تھن چہرے تو پتہ لگنا چاہیے بھائی نا تواڈے لئی آ جو تواڈے لئی نہ ہون تے پھر تواڈی بھی قسمت تے ساڈی بھی قسمت امیر فرمایا پہلا سلمان شاباش زندہ باد موزی اعلی زندہ باد پہلا سلمان انہاں 7 ناواں تے بالکل من کوئی داد نہ دے لیکن انہاں 7 بندیاں دی فضیلت تختی دل تے لکھو ہے میری مجلس میں مذاہب دی صرف ایک گل کر کے ممبر میں بھٹا صاحب دے حوالے کر دے سا تسی صرف اے 7 ناواں دی مجلس فکر دا نام ہے تسی اے 7 ناواں دی انہاں بندیاں دی فضیلت سلمان دا تون پتہ ہے دسن دی لوڑ کو نہیں میری قوم دے بچے بچے نہیں پتہ دوسرا کون ہے مقداد بن اسود 1.25 لاکھ صحابی رسول اللہ کتنا سارے نہیں بولے کتنا 1.25 لاکھ صحابی مسلمانہ دے پہلے خلیفے نے حضور تو پوچھیا اے تو ایسی 1.25 لاکھ صحابیاں وچ مقداد کتے کھلوتا ہے پوری مجلس ایک پاسے رکھو اے داد تسی اس حدیث دی کتنی ایک دے لوگے موجیاں علیہ دے صاحبان حضور کھڑے ہو گئے مقداد ہاتھ نہ پیا انج کھلار لیا بلند کر کے آدن مقداد میرے 1.25 لاکھ صحابہ میں ایسے تن واسطہ امام حسین علیہ السلام دے آخری سجدے دا اے حدیث تختی دل تے لکھی مقداد میرے 1.25 لاکھ صحابہ میں ایسے ہے جیسے اللہ نے قرآن میں لفظ الف رکھا ہے
مقداد ایسے ہے جیسے اللہ نے لفظ الف رکھا. سن دیو. تیسرا کون ہے؟ ابو ذر. پہلے جندب ہے پھر ابو ذر. آدھا مولا میں قرضہ دینا تو جنہ دا دینا وہ بوت نہیں چھوڑتے. مولا میرے بوت ہے میں روز آخدا میں گھر کوئی نہیں تو مولا میری مدد کرو میں کیا کرا. امیر فرمایا آج نماز مغربین دے بعد شمال والے پاسا جلائی عبادی مک جائے گی ویرانہ آ جائے گا جنگل آ جائے گا. اس جنگل وچ جدوں کوئی ہور نظر نہ آوی اوتھے ایک سرخ پتھر اسی دے ہاتھ تے رکھ کے پتھر دے اوتے ہاتھ رکھ کے اونوں آکھی یا علی مدد تیرا کام ہو جائے گا. ابو ذر بھج پیا آبادی ختم ہو گئی ویرانہ آ گیا سرخ پتھر آ گیا اس تے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے آکھیا یا علی مدد. ہائی پتھر بن سونا گیا ہائی پتھر بن سونا گیا ہائی پتھر بن سونا گیا. ابو ذر نے وہ سونا چاہیا قرضہ لہایا. اگلی نماز وچ مولا دے سامنے آیا. مولا فرمایا ابو ذر ہو گیا. اس کہا جی میں ابو ذر کا باپ ہو گیا میرا قرضہ لہ گیا. مولا فرمایا سارا سونا لگ گیا یا کچھ رہ گیا. اس کہا مولا ایڈا سارا رہ گیا کدے کیتا گھر رکھیا. نا 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 مولا میں اسے سہراج گیا جتھوں پتھر چایا اوتھے ہی میں سٹ چھوڑیا میرے سٹن دی دیر آئی وہ پھر پتھر بن گیا. مولا فرمایا کل جے موڑ مقروض ہو جاوے تے کی کرے گا؟ کول رکھ لیندا قدمی ہاتھ لا کے آدھا میں کوئی پہاڑ پٹنا ہے جوڑی جیوی میں اتنا ہی نہیں آکھنا یا علی مدد. ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. مولا میں تے پتھران یا علی مدد یا کھائیں اور میرا کام ہو جانا ہے. سلمان مقداد ابو ذر. چوتھا کون ہے؟ عمار یاسر. ہائے 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 نہیں جو آئیں شخصیات ممبر تے بے کتنے علی والے ہیں. عمار نکھیڑا ہی حق و باطل دے. عمار دے بارے حضور آکھیا یہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. مسلمان ہے تو ہی لب لے عمار دا قاتل کون ہے. عمار دے ماں پیو حضرت صفیہ اور حضرت یاسر اسلام دے پہلے شہید ہیں. ابو جہل انہوں مارے آئے. امیر المومنین عمار دی لاش چاہ کے 90 سالہ دا عمار ہے 90 سالہ دا یہ انج سر چاہ کے عمار دا جھولی اچ پایا تے امیر دے آنسو عمار دے چہرے تے آئے میدان صفین اچ. این ویک کیا دا ہے بس میں راضی ہو گیا. جب اسلام قبول کیا تھا رسول کا چہرہ دیکھا تھا. جب دنیا سے جا رہا ہوں اللہ کا چہرہ دیکھ. حضرت امیر المومنین حضرت عمار یاسر دے بارے چاکھیا ہے میرے سامنے جڑے بیٹھے سردار حضرت عمار یاسر دے بارے چاکھیا ہے کہ وہ بندہ ساڈا نہیں ہو سکدا جڑا عمار نو رووے نہ. میدان وچ کھلو کے حضرت نے انہاں لوگاں واسطے آکھیا کہ عمار یاسر اے وہ لوگ نے جنہاں واسطے نظام بچ گیا ہے. نہیں تو امیر المومنین فرما رہے ہیں کائنات ختم ہو جاتی اگر یہ 7 لوگ نہ ہوتے. ہوائیں نہ چلتی بادل نہ برستے اناج نہ اگتا انسانیت مک جاندی نظام کائنات مک جاندہ. روایت لفظ نے منو ان میں تو ذاکری حاشیہ آرائی نہیں کر رہا اور شیخ صدوق علیہ رحمہ دی روایت ہے کہ 7 لوگ نے سلمان مقداد ابو ذر عمار میں پتہ کر دیں سلمان مقداد ابو ذر عمار. 5واں کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود. 6واں کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری. جابر دا مقام بھی کسے صحابی تو گھٹ نہیں. صحابی رسول صحابی علی صحابی حسن صحابی حسین صحابی زین العابدین صحابی محمد باقر 6 امامہ دا زوار. یا فضیلت جابر کول ہے یا فضیلت وہب ابن عمر کول ہے یا عمر ابن وہب یا عمر ابن وہب یا وہب ابن عمر. تاریخ اس دن آئیں جی دسے اے صحابی امام صادق ہے صحابی امام کاظم ہے صحابی امام رضا ہے صحابی امام تقی ہے صحابی امام نقی ہے صحابی امام عسکری ہے. اے بھی 6 معصومین دا صحابی ہے. ادھا ہون میں جڑا سلیس نہ ہے وہ چاہساں تھوڑے چہرے کھل جاسن. ادھا ویسے نہ وہب ابن عمر ہے انہوں مولائی اپنی زبان اچ بہلو لا دیں. سمجھ آئی میری بات دی میرے صاحبان. اے فضیلت یا اس کول ہے یا حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کول ہے. مگر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کول ایک اور فضیلت ہے. وہ کیا ہے کہ تیرے مولا حسین دی قبر دا پہلا زوار ہے.
پہلا مجاور قبر حسین، پہلا مجاور نگری کربلا۔ اور جڑی اگلی فضیلت میں پیر توقیر شاہ صاحب اختر بھائی اور اے پورا موجیاں لے دے آزادار، جڑی اگلی فضیلت میں جابر دی ہون دسن لگا، کائنات ایک پاسے ہوئے فضیلتاں ایک پاسے ہوئے تے جابر دی فضیلت پھر بات دے۔ جابر واحد غیر معصوم ہے، واحد غیر، میرے ایک لفظ نال ٹرو، جابر واحد غیر معصوم ہے جنوں پردے وچ بہ کے رسول دی دھی حدیث قصاص سنائی آئی۔ ہائے 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 ہائے، یعنی جابر دے نام بغیر حدیث کے ساتھ شروع نہیں روی عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا علیہ السلام، کہ یعنی بی بی دی یہ روایت حدیث کے ساتھ والی جناب جابر تو ہے، کیا ہے صحابی نہیں؟ بولو صاحبان، کیا ہے صحابی نہیں؟ کیا انہاں دا ذکر نہیں ہو رہا؟ تیجن بھی اسی کافر ہو۔ سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار، جابر ابن عبداللہ انصاری، عبداللہ ابن مسعود، 6 میں 9 10 بیٹھا، ایڈی سونی توجہ چو 7ویں دا میں اشارہ کردہ تسی آپ پہنچو۔ بندے پوچھے مولا 7واں کون ہے؟ امیر فرمایا رنگ دا کالا، قد دا چھوٹا، سر دا گنجا، زبان چچری، ہونٹ موٹے، اتنی نیت صاف ہے کہ بطول چاچا دی ہے، حسنین نانا دن۔ اے 7 لوگ نے جنہاں دی وجہ تو نظام باقی ہو سکا۔ مولا انہاں دی فضیلت دی اتنی وجہ کیا ہے؟ توجہ میرے صاحبان، پڑھ لئی مجلس، 2 منٹ دی مجلس اور رہ گئی ہے۔ انہاں دی اتنی فضیلت دی وجہ کیا ہے؟ تو امیر المومنین دیا اکھیں چوں انج آنسو نکلے جے میں سامن تو پرنالا باندھا ہے۔ میرا اللہ گواہ ہے، امیر تخت چھوڑ کے فرمایا اے 7 تے بندے ہیں جنہاں زہرا دا جنازہ پڑھیا ہے۔ اے 7 لوگ ہیں جنہاں میری مخدومہ دا جنازہ پڑھے۔ پورا مدینہ ستا رہا، علی مدینے دے جنازہ چاہ کے زہرا دا، کدے اس گلی کدے اس گلی کدے اس گلی کدے اس گلی۔ میرا اللہ گواہ عزادارو، سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار، جابر ابن عبداللہ انصاری، عبداللہ ابن مسعود، بلال حبشی، حسن اور بولو بولو حسن اور حسین، 9 بندے پڑھاؤن اللہ علی رسول دی تھی مدینے دا شہر، 1.25 لاکھ صحابی۔ جڑے بندے آدھے انج کیویں ہو سکتا ہے مسلمانہ رسول دی دین خوش نہ رکھے ہوئے؟ جا مدینے ہون رسول دی دین خوش رکھی ہوئی ہے مسلمان۔ میں نیا دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں کلمے دی قسم چاہ کے پیادا، میں 2018 گیا رسول دی تھی دی قبر دی زیارت واسطے، جو میں اتھے ویکھیا موجیاں لے دے عزادارو، میں تو ہی بیان کرن لگا۔ کوئی دیہڑی دار ہوئے، 200-400 دا مزدور ہوئے، ریڑھی لاندا ہوئے، او دی دھی مر جائے، او دی بھی قبر انج نہیں ہوندی۔ یدی آئے نکلی ہے شالا مدینہ خدا وکھاوی، جنت البقیہ چو قبر ویکھیں جتو حاجی اشارہ کر کے آدھا ہے او دھوپتے حسین دی ماں سوچی ہوئی۔ بلو 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 کلمہ کر کرو من علی ازادار۔ ختم میرے صدی بات، میں بہت زیادہ پڑھ گیا، صرف ایک وینٹ کرن لگیا تھا یہ ازادارو۔ اور میرا اللہ گواہ ہے، اتنا ماریا مسلمانہ مدینہ زہرانو، اتنا ماریا مسلمانہ مدینہ زہرانو۔ ابو ذر جنازے نہ لینا، میں تو دس ان بندیاں جنازہ پڑھے ہیں جوانوں، ہونے میں ابو ذر تو نہ چاہیا نا، تو ابو ذر تو ایک روایت ہے، واسے چوندہ نسا بندہ اتھا ہی مکا لے۔ ابو ذر تو کسے پوچھیا اور رسول دی دھی جنازے دی حالت کیڑی ہے؟ ابو ذر 3 واری بیٹھا تے 3 واری اٹھیا، اسا کہا 5ویں گلی مڑیا میں سیر چاہیا، جنازے چو لہو پہ آدھا ہے۔ علی بھائی کھلار کے آدھا ہے، زہرا بابی اگے میری شکایت نہ کر، تن کتنے کو مارے آنے میں تن چھوڑا نہیں سکے ہمارا با۔ العظمت للہ العظمت للہ، کسے کم میں تری آئے نا۔ کاش کو ڈھیر وقت بچ کے ہوندہ میرے کول، تمہیں قصہ مصیبت دا سونا کر کے آدھا، پھر کسے مجلس سے انشاءاللہ میرا اللہ گواہ ہے۔ 2 بیویاں ہو رن جڑیاں فضہ دنال زخمی ہے، جناب زہرا دنال زخمی ہوئیاں۔ جلے دروازہ ڈھٹھا، فقط بی بی پاک زخمی نہیں ہوئے، صرف بطول انہوں نے ماریا، بطول دیاں دیان بھی ماریا، بطول دیاں پترن بھی ماریا۔ 2 بیویاں اور انجڑیاں زخمی ہوئیاں۔ پہلی آئی اسما بنت امیس، دوسری جناب ملکہ زنجب۔ ہائے 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 ہائے، آؤ میں لکھاں سلام کراں حبش دی ملکہ، تیری عزت تمہیں دارہن واراں، زندگانی قربان کراں۔ ملکہ زنجبار بھی بڑے زخمی ہوئے۔ یہ روایت پڑھی ہے میں
عزادارو انہاں ایام غم میں چی تو سائیاں بڑا اس تے عزاداران دا پرسہ رکھے ہویا ہے اے میں ویکھو گے تے تن گل سمجھ آ جائے گی ہو سکتا ہے کہ پڑھن دی لوڑ ہی نہ پوے اے انسانی کلائی ہے تے اے کوہنی ہے اے ارک ہے اے کلائی اے کوہنی اور کلائی دے درمیان ایتھے تک فضا دے ہاتھ ساڑ گئے ہیں بھلو جنہوں دی ہائے نہیں آ رہی سر جھکا لو میں زدارو اے زہرا دا غم میں اس کون ہائے کرے گا رسول اللہ دا پرسائی ایتھے تک ہاتھ سڑ گیا میں تے کر سوال سیرزادہ کیا پہلے تے سڑے ہویا نا جدو بطول تے ڈھٹھا ہی نہ بلدا ہویا دروازہ تے دروازے ہیٹھ چھمڑنا یا فضا میرا محسن شہید ہو گیا فضا آگ دی پرواہ نہیں کی تھی بلدے ہوئے دروازے نو ہاتھ پایا ہاتھ سڑتے رہے دروازہ ہٹاندی رہی میں سیدہ میں ہائے کر کے جواب دے جس ہاتھ لایا او دے ہاتھ سڑ گئے تے جڑی دروازے ہیٹھ آ گئی ہے اس زہرا دی حالت کے ہو گئی ہو سی علی دل اتنا مارے آنے میرے گھر دیاں دیوارہ ڈھہ گئی مرحبا مرحبا العظمت للہ کسے غم میں تیری ہائے نہ ہوئے آزادہ فضا او عزتدار بی بی ہے درجات بلندون پیر ریاض حسین شاہ صاحب رتوال علیہ دے باوری پڑھ دے ہوں دیانے او بی بی ہے جڑی ماں نلوی دربار گئی آئی آنکھو اگلا جملہ آزادارو آنکھو اگلا جملہ یہ دین نلوی دربار گئی آئی اور آزادارو جناب فضا نو ماں نلوی مارے آنے دینال کتنا مارے آنے کرو سوال کرو یہ زیادہ دینال کتنا مارے آنے جدوں واپس آئی نا مدینہ آلیا ان دل دکھی تو میں نے معاف کرے آئی واپس مدینہ آلیا آئی سب تو پہلے جناب فضا خیمے چبیر نکلے تے محمد حنفیہ گھوڑے تو لتھے کھڑے جناب فضا تے سیر تے برکا آئی تے محمد حنفیہ کیونکہ گھوڑے تو لتھے نا تے جناب فضا انج باہر آئے تے حنفیہ آکھیا مائی بڑھڑی علی دے پتر دا سلام ہوگی تے جناب فضا آکھیا پتر علی دا میرا بھی سلام حنفیہ منہ دے بھار جھڑ پہ حنفیہ دا ایک باری پھر سلام آکھو نا بی بی ادھی سلامان سکتا ہے جی سکتا نہیں تسی بولے ہو تے انج لگے ہے جی ساڑی ماں فضا بولے تو میری سین آکھیا میں تیری اماں فضا حنفیہ میں ہوں جس نے شاہ کے پالے آئے جڑا بندہ دے میں شیعہ دے گھر جمعہ ہو دی ہائے نہ آئی میں جتھو دے جاسا میں دکھ لے کے جاسا ہائی مومنٹ اس ہائے کیوں نہ کی تھی حنفیہ دے پھر ہاتھ ودھانا میں اپنی ماں دے ہاتھ چما میری سین فضا برکے وچوں ہاتھ کٹے حنفیہ منہ دے ماتم کر کے آدھے اماں تیریاں انگلیاں کی دے گئی ہیں فضا منہ تے پیٹ کے آدھی ہے تیری بہن دا پردہ بڑھایا آئی دربار شام میں نے اتنے تازیانے مارے آنے میری انگلیاں دربار لہ گئی نہیں ماں دیا انگلیاں اتھوں ہی ایک ویڈ کردہ اسے ترازی رویہ یا زدارو میرا اللہ گواہ ہے پھر مدینے چو نکلی 7 سالہ دی نکڑی ہوئی اپنے بھراتے اپنے لگ دیان ملن واسطے کون ہے جڑا ہائے نہ کرے امام سجاد راتے بیٹھے تے پتر نو آکھے پتر اونچا نہیں بولنا او میری بہن آ گئی ہے مت مرن تو پہلے نہ مر جائے کوئی ایڈا غریب نہیں ہوندا حنفیہ گھوڑا دوڑا کے آگے آ گئے تے آکھیا میرا پتر ایک باری رکو نا او سامنے کوئی مرد بیٹھا ہے میں نو اٹھان دیو تے جناب سغرا نے کنیزہ دا حالہ ہٹایا تے انج متھے تے ہاتھ رکھ کے نکھڑی ویکھیا چاچے دا گھوڑے تے بیٹھے ہوئے چاچے دا ہاتھ ناپ کیا دی چاچا جھڑک نہیں دینی اونج بیٹھا ہے جو میں سجاد باندھا گل کوئی نہیں نویں اے میری قوم دے عزادار سب جان دے حنفیہ ٹر دے آئے من سہارا دینا تھوڑا ساؤنڈ آواز نہیں اس قابل میں زیادہ وینڈ کرا اے حنفیہ ٹر دے آئے پونے 2 سال بعد سکا چاچا سکا بطریہ چاچا 42 سال دا بطریہ 24 سالان دا چاچے دی داڑی کالی بطریہ دی داڑی سفید چاچے دی کمر سدھی بطریہ دی کمر جھکی ہوئی چاچے دی نظر ٹھیک بطریہ دی نظر کمزور چاچا صحت مند بطریہ دی اکھاں چرات تے انج گھوڑا روک کے حنفیہ کیا السلام علیکہ یا ایھا الضیف بڑھڑا میرا سلام ہوئی سجادہ دن علیکہ السلام یبنا امیر المومنین
علی امیر دا پتر میرا ہی سلام ہوئی حنفیہ دن مومن لگتا ہے میں بھی جاندا ہے میرے بابے نے بھی جاندا ہے سجادہ دن کون نہیں جاندا تو بڑا تیرا بابا بڑا تیرا ویرا بڑا تو امیر دا پتر ہے میں غریب مرحبا مرحبا دل بڑی تہائی کری غریب تے عزادارا او موچیاں لے دے عزادارا حنفیہ دن کتوں پیانا ہے سجادہ دن شام حنفیہ دن شام کیوں گیا ہے سجادہ دے پھرا دی جانج لے کے گیا کوئی نہ روے جڑا جوان اولاد اللہ بیٹھا ہے حنفیہ دن جانج ہو گیا تیرا کاندی نال ہویا او تیرا بنرا نال ہویا سجادہ دے نروا لوٹ پہ گئی آئی میں بنرا مرا مرحبا 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 لکھوری بابا میں بنرا مرایا میری بہن دا داج لٹیا گیا ہے سجاد سر چایا ہے حنفیہ دا تو تے غیرت دا مریض ہے مگر جڑا غیرت دا مریض ہوئے او دا جگر پھٹ جاندا ہے او دے منہ وچ رات باہر آندی ہے تیری آنکھیاں چ رات کیوں ہے سجاد دا علی دا لال میری آنکھیاں چ رات کا پیاندی ہے انہاں دو آنکھیاں نال ڈٹھی ماں ٹردی بے غیرتاں وچ میریاں اکھیاں یا زہرا لکھوری بابا ہاتھ نہ جوڑو عزادار لکھوری بابا ہاتھ نہ جوڑو عزادار ایک منٹ دے بعد میں ممبر پھیراؤ دے حوالے پہ کردا سجادہ دن علی دلال غریبہ کول کیویں آئے ہو حنفیہ دن مسافر رو چھوڑ میری دھی وڈی پردے دار ہے سجادہ دن علی دلال اللہ گواہ میرے نال بھی پردے دار ہے حنفیہ دے تیرے آتے میرے آن پردے دار اچ فرق ہے جیڑی میرے نال ہے او پہلی واری گھروں باہر آئی سجادہ دن جڑیاں میرے نال آئے نو بھی پہلی واری گھروں باہر آئیاں آئے حنفیہ دن اٹھنا پائے گا اے گل مادمی عزادارہ واسطے سجاد تمہیں ہاتھ چاہے اپنے پتر دے ساتھ رکھے سیدہ دے علی دلال میرا 72 وچوں ایک بچیا ہے اندی زندگی دی قسم ہے میں پونے 2 سال بعد آج مرضی نال بیٹھا اگے کوئی واہن نہیں دینا کوئی کھلون نہیں دینا حنفیہ دن بڑھڑا نہ ہویا زخمی نہ ہویا میں تن اپنے طریقے نال اٹھا لیا سجادہ دن کے پروا حنفیہ دن نوکر نہ کھا تیری کانڈ تے سطرہ لکھے نہ سجادہ دن اللہ دا ٹھہر تیری حسرت نہ رہ جائے باقر میری کانڈ تو چولا چال ہے باقر